अस्सलामुअलैकुम। आप सब मोमिनीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल पीर महल अज़ादारी तसद्दुक़ रज़ा को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन को लाजमी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अज़ादारी की वीडियोस मिलती रहें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलावत। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल हमीद व फ़ुरक़ानिहिल मजीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन तअद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। अगर मेरे सरदार इजाज़त दें तो बात शुरू कर दी जाए। अल्लाह के पाक कुरान से एक आयत को सरनामा कलाम रखा है। काबल इसके कि मैं आयत का तर्जमा करूं, एक पैगाम तमाम मज़लूम के अज़ादारों की नज़र कर देना चाहता हूं। मेरे दोस्तों, याद रखो 1400 साल से जो फर्श अज़ा हमें दिया गया है, इस फर्श अज़ा के दो मकसद हैं। इस फर्श अज़ा के दो मकसद हैं। एक मकसद सवाब का सबब बनता है ज़िक्र मज़लूम। जो ज़बानें बोल सकती हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह या माशा अल्लाह कहने की तकलीफ़ ज़रूर करें, और जिनके लिए ये कलिमात कहना मुश्किल है वो सर को थोड़ा सा हिला देंगे ताकि मुझे ये मालूम हो कि मेरे दोस्त मेरे साथ सफ़र कर रहे हैं। पहला मकसद, औलाद हज़रत आदम को करीम करबला अपने ख़जाने से सवाब की नेमत देते हैं। दूसरी चीज सबसे ज्यादा अहम है, वो क्या है मेरे दोस्तों? फर्श अज़ा देने का मकसद ये है कि औलाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम बशरियत के मकाम से इंसानियत की मंजिल पे आए। जो बोल सकते हैं मेरे साथ, फर्श अज़ा देने का मकसद औलाद हजरत आदम बशरियत के मकाम से इंसानियत की मंजिल पे आए। सिर्फ इंसानियत तक ही टारगेट नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, फर्श अज़ा का मकसद ये है जो इंसान बन जाए फिर हुसैनी बने, आबाद बने। यानी बशरियत इंसानियत में तब्दील हो, इंसानियत हुसैनियत में तब्दील हो। और जो बंदा हुसैनी है फिर फर्श अज़ा ये चाहता है कि हर हुसैनी महदी का नासिर बने, फिर हुसैनियत महदवियत में तब्दील हो। अगर तो मेरे दोस्तों ये मकसद पूरा है, फिर फर्श अज़ा पे आने का समर भी मिलता है, फिर कोई नतीजा भी मिलता है। और अगर ये मकसद पूरा नहीं हुआ, सवाब जरूर ले जाओगे लेकिन मकसद फौत हो जाएगा।
सवाब जरूर ले जाओ कि हुसैन के दर से कोई खाली जाए ये तकदीर में लिखा ही नहीं गया। वो करीम है शब्बीर, बिन मांगे अता करता है। इतना अता करता है फिर मांगने की जरूरत नहीं रहती। क्या ये कम करम है? एक आंसू के बदले जन्नत देता है शब्बीर। सवाब और जन्नत जरूर मिलेगी, लेकिन ख्याल रहे मकसद फौत ना होने पाए। शाह साहब किबला ये जरूरी पैगाम था। इसके लिए जरूरी चीज ये है कि आप जब फर्श अज़ा से उठें, आपका अकीदा भी अच्छा हो, आपका अमल भी अच्छा हो। अगर दोनों में से कोई एक चीज भी नाकिस है तो फिर याद रखें सवाब ले गए हैं, मकसद रह गया है। अब मैं आयत का करता हूं तर्जुमा। कायनात आलम को अतहार शाह जी खुदा ने किया है चैलेंज, इन तअद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा। ऐ मेरी सारी कायनात, अगर तुम मिल के भी अल्लाह की नेमत को शुमार करना चाहो, कायनात की सांसें खत्म हो जाएंगी, कयामत का सूरज निकल आएगा, लेकिन अल्लाह की नेमत का शुमार मुमकिन नहीं है। खुदा की नेमत का शुमार मुमकिन। शाह साहब अक्सर हमारे मिंबरों से भी ये बात की जाती है कि नाउज़ बिल्लाह कुरान गुंगा है। हमेशा मुखालफत की है और डट के करता रहूंगा। अगर अल्लाह का कलाम गुंगा है तो फिर बोलता कौन है? शाह साहब अगर खुदा का कलाम गुंगा है, हाँ कुरान बोलता है, आप बहरे हैं। कुरान के बोलने के लिए कोई शर्त है? क्या शर्त है? कुरान उसी के साथ कलाम करता है। तवज्जो हाथ मेरी जानिब रखें। जिसके इस जगह पे अली रहता हो, जिसके यहां अली नहीं है कुरान, उससे कभी कलाम, अपनी जेब से कह रहा हूं नहीं, अल कुरान मा अलीयन व अलीयुन मा अल। पहले कुरान देखता है अली कहां है, फिर जहां मेरे मौला की विलायत और मोहब्बत नजर आती है, कुरान कलाम भी करता है, बोलता भी है। ये बात क्यों की है मेरे दोस्तों? अल्लाह की किताब है, कायनात को चैलेंज है। आवाज कुदरत आ रही है, इन तअद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा। ऐ मेरी पूरी कायनात, अगर तुम मिल के भी मेरी नेमत का शुमार करना चाहो, कभी मेरी नेमत का शुमार मुमकिन नहीं है। बड़ा जरूरी सा पैगाम है। आप इधर उधर देखना छोड़ दें, जो पीछे मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, तवज्जो हाथ मेरी जानिब रखें। शाह साहब किबला, अल्लाह ने नेमात अल्लाह नहीं कहा, जमा का सीगा इस्तेमाल नहीं किया। अल्लाह ने वाहिद का सीगा इस्तेमाल किया, मुफरद का सीगा इस्तेमाल किया। यानी खुदा बताना यह चाहता है, जमाने वालों, नेमत एक है, नेमत कोई एक है, गिनने वाली पूरी। बात ऐसे समझ नहीं आएगी शाह साहब जब तक अल्लाह की कायनात को ना देखें कि कितनी बड़ी है। पहले ये देखते हैं कि खुदा की कायनात कितनी बड़ी है, उसके बाद देखेंगे कि नेमत कितनी अजीम है। शाह साहब इस वक्त रूए जमीन पर कमो बेश 8 अरब इंसान मौजूद है। कितने इंसान? बोलें। आप ये चाहते हैं कि खतीब घंटा बोले और आप 1 मिनट भी ना बोलें? नहीं नहीं मेरे दोस्तों, मोमिन आदिल होता है, अदल करें।
اگر میں بول رہا ہوں تو آپ میرے ساتھ میرا ساتھ بھی دیں. ایسے خاموشی سے سفر نہیں ہوتے. اچھا رفیق سفر وہی ہوتا ہے جو سفر میں برابر کا ہاتھ بٹائے، جو بولتا رہے، جو ساتھ دے. میرے سر اٹھائیں اور میری جانب دیکھیں میرے پیارے دوستو. 8 ارب انسان زمین پہ رہتے ہیں. امام فرماتے ہیں جتنے روئے زمین پہ انسان ہوتے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ جن رہتے ہیں فضا میں. جاگتے ذہنوں سے میرا خطاب ہے، جسے میری بات سمجھ آ رہی ہے وہ ضرور میرے ساتھ سفر کرے گا. جتنے انسان زمین پہ رہتے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ جن فضا میں رہتے ہیں. اطہار شاہ جی، جتنے جن فضا میں رہتے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ فرشتے پہلے آسمان پہ رہتے ہیں. جتنے فرشتے پہلے آسمان پہ رہتے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ فرشتے دوسرے آسمان پہ رہتے ہیں. جتنے جن ہوا اور فضا میں ہیں اس سے 10 گنا پہلے فرشتے آسمان پر، پھر اس سے 10 گنا زیادہ فرشتے دوسرے آسمان پر، پھر اس سے 10 گنا فرشتے تیسرے آسمان پر. میں کیا گنواتا رہوں گا، آپ کیا گنتے رہیں گے. جتنے فرشتے 7ویں آسمان پہ رہتے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ فرشتے اللہ کے عرش کے نیچے، جتنے اللہ کے عرش کے نیچے اس سے 10 گنا زیادہ کروبیین رہتے ہیں عرش کی دوسری جانب. اب خود حساب لگائیں اللہ کی کائنات کتنی بڑی ہے، اور چیلنج کر کے کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر کائنات مل کے میری ایک نعمت کا شمار کرنا چاہیں، کائنات کی سانسیں ختم ہو جائیں گی، قیامت کا سورج نکل آئے گا، لیکن نعمت کا شمار ممکن نہیں ہے. مل کے سب مل کے حق ہے. آباد رہے. کائنات کتنی بڑی، شمار سے بھی باہر. خدا کہتے یہ ساری کائنات مل جائے، میری نعمت کا شمار شروع کر دے، کبھی بھی نعمت کا شمار ممکن نہیں ہے. شاہ جی کیا خیال ہے، قرآن سے دیکھیں نا کہ یہ نعمت ہے کیا. آل محمد آپ کو آباد رکھیں. اگر پچھلے دوستوں کا دل بھی ہے تو پھر تو دیکھیں. آباد رہیں. آئیں قرآن سے ایک آیت پڑھتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ نعمت کب سے ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی انعمت علیکم. قوم موسیٰ سے خدا کا خطاب ہے، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو، یاد کرو میری نعمت کو. انعمت علیکم، وہ نعمت جو میں نے تم پہ کی ہے، وہ نعمت جو میں نے. معلوم ہوا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کر رہے تھے نعمت اس لمحے بھی موجود تھی. جب تبلیغ کر رہے تھے سرکار موسیٰ، نعمت تب بھی، یعنی نعمت فقط امت محمد کے ساتھ مختص نہیں ہے، سابقہ انبیاء کے دور میں بھی نعمت. اچھا چلیں، کوئی کہہ سکتا ہے جی یہ تو جی کل کی بات ہے، اس سے پہلے کی کوئی بات سنائیں کب نعمت موجود تھی. او پھر اللہ کا قرآن ہے، اذکروا نعمت اللہ والمیثاق الذی اسقاکم بہ. اے اولاد آدم میری نعمت کو یاد رکھو اور اس میثاق کو یاد کرو جو میں نے ان سے لیا ہے. اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے، سر ہلانے میں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے ہے. اے اولاد آدم
یاد کرو میری نعمت کو اور اس میثاق کو یاد کرو جو اللہ نے اولاد آدم سے لیا ہے۔ اچھا جی، ایک بڑا مشکل سوال کرنے لگا ہوں آپ کے سامعین سے، یہ میثاق کب لیا گیا ہے بھلا؟ خاموشی طاری ہو گئی ہے، آباد رہیں۔ 14 اگست کو لیا گیا ہے؟ بولو۔ نہیں میرے دوستو، 23 مارچ تھا؟ نہیں، 65 والی جنگ تھی۔ کہیں گے اونرضا آپ کیا کہہ رہے ہیں، نہ 14 تھا نہ 23 مارچ تھی نہ 65 والی جنگ تھی۔ میرے پیارے دوستو، کبھی معلوم ہی نہ ہوتا کہ خدا نے میثاق کب لیا ہے اور میثاق کیا ہے۔ اگر حسنین کا پاک نانا معراج پر نہ جاتا، جیسے رسول خدا معراج پر گئے، آواز قدرتی جبرائیل جا کے میرے حبیب سے کہہ دے صف انبیاء ہے انہیں نماز پڑھائے، جیسے جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ انبیاء کو نماز پڑھائیں، عزت آل محمد کی قسم کائنات عالم کی رحمت نے نبیوں کو نماز پڑھائے۔ ابھی سلام پھیر کے رسول خدا نماز سے فارغ ہوئے تھے، فوراً سے جبرائیل نے رسول کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے میرے انبیاء سے سوال کرو، بما بعثتم بما تشہدون، یہ بتاؤ کس بات پر نبی مبعوث ہوئے ہو۔ توجہات میری جانب رہیں۔ اے اللہ کا رسول ان سے پوچھ، بما بعثتم بما تشہدون، کس بات پر نبی مبعوث ہوئے ہو، کس بات کی گواہی دیتے ہو۔ شاہ جی، میں نے آپ کے مجمع کو اب دیکھنا ہے۔ عالمین کی رحمت نے 1.25 لاکھ نبیوں کو مخاطب کیا کر کے کہا بما بعثتم بما تشہدون، اے نبیوں یہ بتاؤ کس بات پر نبی بنے ہو، کس بات کی گواہی دیتے ہو۔ عزت آل ابا کی قسم 1.25 لاکھ نبیوں نے محمد مصطفیٰ کی جانب دیکھا، رسول الثقلین کی جانب دیکھ کے آدم سے عیسیٰ تک سب نے یک زبان کہا اے محمد، اس کی ربوبیت کی قسم، تیری رسالت کی قسم، ہم کبھی بھی نبی بنتے ہی نہ اگر تیری رسالت علی کی ولایت کی گواہی نہ دے۔ آباد مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ کبھی بھی ہم نبی نہ بنتے، تیری رسالت، شاید جملہ بدل کے کہنے لگا ہوں، تیری رسالت اور وہ جو بستر پہ سویا ہے آباد رہیں، اگر اس کی ولایت کا اقرار نہ کرتے۔ نہیں چہروں پہ سوال یا نشان باقی ہے شاہ جی۔ نجف سے علم کی بھیک لی ہے، اگر چہروں پہ سوال یا نشان رہ جائے تو پھر میرا اس در پہ جھکنے کا فائدہ کیا ہوا؟ پھر قرآن کی جانب چلیں۔ آخری فریضہ مکمل ہوا، پرانے عزادار بیٹھے ہیں، آخری فریضہ مکمل ہوا، سب سے بڑے فریضے کا حکم آ گیا۔ سب سے بڑے فریضے کا فوراً قدموں پہ اترا جبرائیل، یا ایہا الرسول بلغ، اے حبیب خدا تبلیغ کر دو۔ جبرائیل کس بات کی؟ وہ جو شب معراج پردوں میں دی تھی۔ مولا آپ کو آباد رکھیں۔ نہیں، میں نے اپنی طرف سے کہا ہے پردوں میں دی تھی، قرآن جا کے پڑھ لینا، اوہا الی عبدہ ما اوہا، آواز قدرت ہی، میں نے اپنے عبد کی طرف وحی کی جو بھی کی، یعنی خدا نے صیغہ راز میں رکھا۔ لیکن جیسے حج مکمل ہوا، جبرائیل رسول کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں یا ایھا رسول بلغ، اعلان کر دے۔ دیکھ کے کہا جبرائیل ایسے اعلان کروں گا قیامت تک غدیر روشن رہے گی، لیکن موقع آنے دے، محل آنے دے۔ پھر شاہ صاحب قافلہ روانہ ہوا، مقام غدیر پہ قافلہ پہنچا، یہ چوک کی جگہ تھی، کوئی راستہ ادھر جا رہا ہے،
کوئی راستہ اس جانب جا رہا ہے، کوئی مدینے کو، کوئی واپس مکے کو۔ اب یہاں پر رسول نے آ کے کہا سلمان، جو میری طرف متوجہ ہیں ان کے لیے بات ہے۔ سلمان جی مولا کل ایمان، اذن فی الناس، لوگوں میں جا کے آزان دے۔ نہیں اطہار شاہ جی، اظہار شاہ جی، میرا سوال تو بنتا ہے نا، یا رسول اللہ ساری زندگی آزان دی بلال نے، ساری زندگی اگر یہ آزان نہ دیتا سورج کبھی فلک کے دامن پہ آتا ہی نہ، ساری زندگی آزانیں بلال دیتا رہا، آج سلمان کو کیوں بلایا؟ آواز رسول خدا یاد رکھنا، جب بھی نماز کی آزان ہوگی بلال دے گا، جب ولایت کی آزان ہوگی سلمان دے گا۔ آباد رہیں۔ یعنی جو نماز کی طرف بلائے وہ بلال، جو ولایت کی طرف بلائے۔ آباد رہیں۔ یا رسول اللہ اتنا بڑا فریضہ، کوئی تبدیلی بھی کرنی ہے آذان میں؟ ہاں سلمان، تبدیلی کرنی ہے۔ مالک کیا کہنا ہے؟ حیا علی، آباد رہیں، آؤ سب سے بہتر عمل کی جانب۔ ہاں جو عمل سے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں، سب سے بہتر عمل علی کی ولایت ہے۔ آؤ بہتر عمل کی جانب۔ شاہ صاحب اعلان ہوا، دنیا کٹھی ہو گئی، 1,30,000 کا مجمع بھی آیا ہے، 1.5 لاکھ کا بھی آیا ہے، مختلف روایات۔ تقریباً 4 گھنٹے تک پلانوں کا منبر بنایا۔ خوش قسمت لوگ تھے جن کے اونٹوں سے رسول نے پلان لیے، منبر بنایا۔ منبر بنانے کے بعد پورے مسلسل 4 گھنٹے میں عالم یہ رہا کہ علی اس طرح سامنے ہے، رسول نے علی کو بلا تشبیہ اس طرح اٹھایا ہوا ہے، خود پیچھے ہیں، اعلان کرتے چلے جا رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آخر میں آ کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو۔ جیسے ہی رسول نے اعلان کیا، میرے پیارے دوستو جملہ میرا نہیں کسی اور عالم کا ہے، یہ ثواب بھی اسی کے لیے۔ وہ عالم کہتا ہے میری روح مچل اٹھی، میں نے کہا یا رسول اللہ آخر کیا وجہ تھی؟ یوں اٹھا کے دکھا کے اعلان کیوں کیا؟ جیسے علی بیٹھا تھا آپ اشارہ کر دیتے، آواز رسول ثقلین آئی کہ اے بندہ خدا، اگر میں اشارہ کرتا 14ویں صدی میں لوگ آتے، وہ آ کے کہتے ہمیں کیا پتا رسول نے کس جانب اشارہ کیا تھا۔ میں نے اٹھا کے دکھا کے زمانے کو بتایا ہے کہ زمانے والوں یاد رکھنا، جب کبھی رسالت چھپ جائے دروازہ ولایت کا ہوگا۔ اللہ اللہ۔ اچھا شاہ جی مجھے یہ بتائیں، پیر محل میں صرف بانی ہی نعرہ لگاتا ہے؟ آباد رہیں۔ ہاں آباد رہیں۔ علی 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 واہ کیا بات، سبحان اللہ۔
علی آباد رہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ہاں اس نام کی عادت ڈال لیں۔ دوستو کیا کہا؟ من کن تو مولا ہو فہذا، بات بھولی تو نہیں، بات تھی نعمت پر۔ بس جیسے اعلان مکمل ہوا پھر سے جبرائیل اترا، قدموں پہ ہاتھ رکھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ حبیب اعلان کر دے ولایت کے ساتھ دین بھی مکمل، نعمت بھی تمام ہو گئی۔ آباد رہیں، سدا آباد رہیں میرے دوستو۔ میرے مولا کی ولایت وہ نعمت ہے، اگر اس کے اختیارات اللہ کی کائنات گننا چاہے۔ ایک جملہ نفیس سماعتوں کی نظر، پھر میں مصائب کی جانب آتا ہوں۔ اپنے ضمیر سے فیصلہ دو، جس علی کی ولایت کے اختیارات انگنت ہوں، اس علی کے فضائل کتنا ہوں گے؟ آباد رہیں سدا۔ مولا آپ کا یہ ذوق مودت قائم رکھیں۔ سدا دلوں پہ ایک بات نقش کر لیں، نہ علی چھوڑنا ہے نہ نماز چھوڑنی ہے۔ نماز بھی تب جب علی ہوگا، علی بھی تب ملے گا جب نماز ہوگی۔ میرا دوست، شریعت اور عقیدہ آسانی سے نہیں بچا۔ بھائی نے سر دیا، بہن نے چادر دی ہے۔ آباد رہیں آپ۔ بس ٹھیک ہے، مولا آپ کو آباد رکھیں۔ جس دل میں قبر حسین ہے، شریعت اور عقیدہ بڑا مشکل بچا۔ قیمت کیا لگی؟ آج ہے چیلوں۔ کائنات میں بڑی دنیا آپ نے اس دنیا سے جاتی دیکھی ہوگی، کوئی جتنا بھی غریب ہو 40 دن میں چہلم ہوتا ہے۔ اللہ جانے کیا مجبوری تھی بہن کی، سال کے بعد چیلم کرنے آئی۔ جملہ کہہ دوں، رونے کے لیے جملہ اتنا ہی کافی ہے۔ جب بھی کوئی بہن چیلم پہ آتی ہے، لوگ، رشتہ دار، محلے دار بڑے ادب سے، بڑے پیار سے لے کے آتے ہیں۔ اللہ جانے عالیہ کیسے آئی، سر بھی زخمی، 22 سال کا بیٹا بھی ضعیف۔ میرا دوست، ہائے کر کے رونے کی عادت ڈال۔ یہ حسرت ہے اس بہن کی، 9 بھائی مقتل میں تھے، قاتل نے ہائے کی اجازت نہیں دی۔ یہ حسرت ہے شام والی مخدومہ کی، اصغر کی چھوٹی سی قبر بنا کے دستہ تلوار پہ سر رکھ کے شبیر بیٹھے ہیں کہ کسی نے آ کے سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، حسین میرا سلام ہو۔ زخمی نگاہوں سے دیکھا، دیکھ کے کہا ظافر اب آیا جب میرا اکبر نہ رہا۔ کوشش کرنا سینوں پہ ہاتھ آ جائے۔ ظافر اب آیا ہے جب میرا اکبر اتر گیا، جب میرا غازی اتر گیا، جب میرے آن و محمد اتر گئے، جب میرا دلہا گٹھڑی میں آ گیا،
देख के कहता है मौला माफ करना, मुझे पता नहीं था, मैं बेटे की शादी कर रहा था, मुझे तो किसी ने पैगाम दिया जाफिर तू बेटे को सेहरे बांध रहा है, अकबर ने जीन छोड़ दी। आबाद रहो यार। कदमों पे हाथ रख के कहता है मौला मुझे इजाजत दे, मैं लड़ना चाहता हूं। आ देख हुसैन को कितनी प्यारी है नाना की उम्मत, सुन्नी है या शिया है तेरा अकीदा तेरे साथ। हुसैन हर गैरतमंद का इमाम। देख के फरमाया नहीं जाफिर तू नजर नहीं आता और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता इनको उनसे लड़ाऊं जो इन्हें नजर नहीं आते। मौला फिर क्या करूं? रो के कहा शब्बीर ने जाफिर चला जा। कदमों पे हाथ रख के कहता है मौला अगर और कुछ नहीं मुझे इजाजत देता, इतनी इजाजत दे तेरे कत्ल का गवाह बन जाऊं, तेरे कत्ल का। ठीक है जाफिर करबला के टीले पे खड़ा हो जा, लेकिन जब शब्बीर कहे ना करबला का टीला छोड़ देना। अतहार शाह जी जाफिर कहता है मजलूम ने असगर की कब्र छोड़ी, खैमे के दरवाजे पे आके इन्नमा की आयत पढ़ी। बहन ने रो के कहा फिजा हमारे घर का दस्तूर है जब कोई सवाली आता है ना वो इन्नमा की आयत पढ़ता है। आज अली की बेटी गरीब भी बहुत है, कायनात के अमीर का बेटा सवाली बन के आया है। फिजा मेरे भाई को कहे चंद लम्हात के लिए खैमे में आ जाए, मैंने कुछ वसीयतें पूरी करनी है, मैं बड़ी तेजी से गुजर रहा हूँ। फिजा बाहर आई, आके कहती है शब्बीर इन्नमा की आयत न पढ़, एक लम्हे को खैमे में आ जा, बहन ने कुछ वसीयतें पूरी करनी है। और अजादार हुसैन खैमे में आए। फिजा कहती है मंजर बड़ा अजीब था, शब्बीर के गले से ज़ैनब आलिया ने कमीज हटाई, 13 बोसे दिए, बोसे देने के बाद कहा हुसैन ये नाना की वसीयत थी। शब्बीर रोते रोते जमीन पे बैठे, रो के कहा ज़ैनब एक माँ की वसीयत मुझे भी पूरी करने दे। भैया कौन सी वसीयत? ज़ैनब सर से चादर उतार। अजरकुम ज़हरा, ज़ैनब सर से चादर उतार, मुझे मां के हिस्से की वसीयत पूरी करने दे। वसीयत पूरी हुई, मेरे मौला का मुर्तज़ा खैमे में आया। बड़ी मुश्किल से शब्बीर बैठा है राहवार में। आपको समझ नहीं आई, मैं तफसील से बता देता हूं। नाज़रा यमीनन व शमाला, कभी मक्तल में इस जानिब देखता है, कभी इस जानिब देखता है, रो के कहता है ऐना बुनैयल अकबर, मेरा अकबर कहाँ है, मेरा अब्बास कहाँ है। अल्लाह जाने किसका हाथ सीने पे आएगा, मेहंदी वाला हाथ आया। रो के कहा बाबा तेरा अकबर ना रहा, तेरा अब्बास ना रहा, तेरा कासिम ना रहा। आ बाबा सवार हो, तेरे कासिम की बेवा सवार करने आई। अजरकुमुल ज़हरा तेरे कासिम की बेवा। बड़ी मुश्किल से राहवार की जीन में जाने की तैयारी की, राहवार नहीं चलता। देख के कहा जुलजना, जुलजना तू क्यों मैदान में नहीं जाता? रो के हैवान कहता है मौला मेरी मजबूरी है, मेरे कदमों की जानिब देख। मौला मेरी मजबूरी है, मेरे कदमों की जानिब देख। इज्जतदार सामीन शब्बीर ने देखा 4 साल की मासूमा है, इस तरह से कदम पकड़ के कहती है रहवार इसे मक्तल में न ले जा, जो मक्तल में गया वापस नहीं आया, और इसे छोड़ दे, इसे अकबर की मौत ने मारा है, इसे मक्तल न ले जा। बस शब्बीर मक्तल में आए, बड़ी तेजी के साथ में जा रहा हूं। हुसैन ने आके दरियाए फौरात के करीब नेजा रखा, करबला के 12 मील मुरब्बा में नेजे से एक खत खींचा। खत खींचने के बाद कहा उमर इब्ने साद अगर तेरी फौज का एक बंदा भी
خط کے پار آ گیا، میں زہرا کا بیٹا بیعت کر لوں گا۔ دیکھ کے شبیر نے کہا تم کیا سمجھتے ہو عباس کے بعد میں اتنا غریب ہو گیا ہوں، مجھے لڑنے کا ڈھنگ نہیں آتا، میری رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے، اگر تم پار آ گئے میں تمہیں اکبر کا خون معاف کر دوں گا، میں تمہاری بیعت کر لوں گا۔ عزت آل محمد کی قسم پھر ذوالفقار حیدری نکالے۔ اتنی بڑی جنگ کی شبیر نے، مقتل والوں نے لکھا، فوجیں کوفہ میں داخل ہوئیں، شبیر نے کے کہا کہاں جاتے ہو میرے اکبر کو مار کے، کہاں جاتے ہو میرے عباس کو مار کے۔ اجرکم الزہرا۔ جنگ مکمل ہوئی، دامن سما سے آواز آئی، شبیر باپ کی شجاعت تو دکھا دی، شبیر ماں کے دودھ کی تاثیر بھی دکھا۔ انا للہ پڑھ کے شبیر نے تلوار نیام میں رکھی، حسین نے راہوار واپس موڑا، بس 9 لاکھ پھر واپس پلٹا۔ عزت آل محمد کی قسم بڑی تیزی سے راہوار دوڑ رہا تھا، ایک ملعون نے شبیر کے پہلو میں نیزہ مارا، شبیر کے پہلو میں نیزہ لگنا تھا، زین خالی ہوئی، فضا تڑپ گئی، رو کے کہتی ہے بی بی تیرا بھائی زین سے اتر گیا۔ زینب عالیہ نے زمین پہ ہاتھ رکھے، رو کے کہا زمین میں ابو تراب کی بیٹی ہوں، مجھے بتا کہ شبیر آیا یا نہیں۔ میرے دوستو 50 منٹ تک عالیہ پوچھتی رہی، زمین بتاتی رہی بی بی تیرا بھائی نہیں آیا۔ رو کے کہا میرا بھائی کہاں ہے؟ آواز آئی بی بی تیروں کے مسلح پہ عشق کی نماز پڑھ رہا۔ اجرکم الزہرا، تیروں کے مسلح پہ عشق کی، توجہ میری جانب رکھیں، نماز پڑھ رہا ہے۔ 50 منٹ کے بعد زمین کربلا پہ شبیر آیا، چھوڑ دیا میں نے سارا مضمون، بیٹی گود میں بیٹھی ہے، قاتل سامنے آ گیا، بیٹی گود میں بیٹھی ہے، قاتل دیکھ کے کہتا ہے شبیر تو بھیجے گا یا میں بھیجوں؟ امام نے رو کے کہا سکینہ خیمے میں واپس چلی جا، یہ بڑا ظالم ہے۔ ہاتھ باندھ کے کہتی ہے بابا اتنی دیر مجھے رکنے دے، تیرے قتل کی گواہ بن جاؤں، تیرے قتل کی۔ اطہر شاہ جی اکثر ہمارے ذاکر کہتے ہیں 9 قدموں پہ تھی، 7 قدموں پہ تھی، 4 قدموں پہ تھی۔ میں نے ایک عالم سے پوچھا تھا صحیح روایت کیا ہے، اس نے مجھے بتایا تھا آن رضا اتنی دور تھی کہ شمر کا ہاتھ نہ پہنچے۔ اللہ جانے کس بندے کو بات سمجھ آئی ہے، اتنی دور تھی کہ شمر کا ہاتھ نہ پہنچے۔ میرے دوستو شبیر نے سجدہ دینا شروع کیا، اس ظالم نے پہلی ضرب لگائے، بیٹی نے خنجر میں ہاتھ ڈالا، اس نے ایسی گستاخی کی عباس کا لاشا تڑپ گیا۔ آواز آئی مولا کاش مجھے اجازت دیتا، آج سکینہ کو تماچے نہ لگتے۔ اجرکم الزہرا۔ بس آخری لمحات اس نے ضربیں چلانی شروع کی، بیٹی نے گننی شروع کی۔ راوی کہتا ہے جب 9ویں ضرب چلی نا، اس وقت منظر بڑا عجیب تھا، ادھر 9ویں ضرب چلی، ادھر شبیر نے کہا کہ اے زافر اب کربلا چھوڑ،